ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا، عباد الرحمن کا اور اہل جنت کا بہترین تحفہ جو جنت میں داخل ہونے کے مقام پر ان کو دیا جائے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ہو چکا ہے۔ یہ تحفہ سلام کا تحفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس تحفے کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جس کے لیے نہ تو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشقت کا سامنا ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا سفر کرنا پڑتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، جب بھی اپنے بھائی سے ملتا ہے تو اس کا گفتگو کا آغاز اس تحفے کے ساتھ ہوگا، اور وہ ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف غیر مسلم حکمرانوں کو دعوت دی، اسلام کی خطوط بھیجے، اور اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کلمات کہتے: سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس شخص پر ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی، اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھا دی کہ غیر مسلم سلام کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، اس انداز سے کہ سلام علی من اتبع الہدی، یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں کہ سلامتی اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کو، یعنی اسلام کو مان لیا، قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں، یہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا یہود و نصارہ سے سامنا ہو، ان سے ملاقات ہو، کسی یہودی سے یا عیسائی سے یا کسی غیر مسلم سے، تو ان کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، اور اگر وہ ہمیں سلام کہہ دیں، السلام علیکم ہمیں کہتے ہیں، تو جواب میں وعلیکم کے الفاظ تم کہہ سکتے ہو، صرف وعلیکم۔ وعلیکم کا مطلب ہے کہ تم پر بھی ہو۔ اس کا ایک سبب بھی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں یہودی تھے، اور کبھی نبی پاک کو ان کے پاس جانا پڑتا، کبھی وہ بھی کسی کام کے لیے نبی پاک کے پاس آتے، تو آ کر اپنی طرف سے دھوکہ دیتے اسلام میں، اور کہتے، نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے: السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر موت آ جائے۔ نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے یہودی یہ کلمات کہتے، تو جواب میں نبی پاک فرماتے وعلیکم، کہ تم پر بھی ایسے ہی ہو جو ہمیں کہتے ہو، یعنی جو چیز ہمیں کہتے ہو وہ تم پر لوٹا دی۔ اس لیے فرمایا کہ غیر مسلم